ہم سب نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ ہم چاہے جتنا لوگوں سے گناہ کو چھپاتے رہے، آخر وہ ایکسپوز ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کے سامنے لے ہی آتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جو قتل کیا تھا وہ اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قاتل کو ایکسپوز کر دیا۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن۔ سورہ بقرہ آیت 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر اس کے بارے میں تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اور اللہ نے وہ بات ظاہر کر دی جو تم چھپا رہے تھے۔ یہاں پہ اس واقعے کا سٹارٹنگ پارٹ بتایا جا رہا ہے، اور جو بات کا حصہ ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قرآن مجید کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیکوینس وائز چیزیں بتائی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں جس چیز کو مناسب سمجھتے ہیں وہاں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ پہلے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ جو بنی اسرائیل کا بیہیویئر ہے وہ سب کے سامنے آ جائے، اور لاسٹ میں کہ یہ سب کچھ کرنے کا یعنی گائے کو ذبح کرنے کا فائدہ کتنا ہوا۔ یہاں پر قتل تم کیوں کہا گیا کہ تم سب نے قتل کیا جبکہ قتل ایک نے کیا تھا۔ یہ ایک جنرل انداز ہے بات کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے اندر کوئی غلط بات دیکھتے تھے تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ اس کے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ لوگوں کو جمع کرتے تھے اور فرماتے تھے کیا حال ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ سب نے نہیں کیا ہوتا تھا، مقصد اس میں کیا تھا، جس نے کیا ہے اس سے یہ بات پتہ چل جائے، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ نیکسٹ ایسا کام کرنے سے بچے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے اوپر گزرنے والے واقعے سے سبق لے لیتا ہے، اور دوسروں کی حالت سے اسے کافی نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس قتل میں قاتل کا ساتھ دیا ہو، مشورہ دینے میں، ہتھیار فراہم کرنے میں۔ فدراتم کا ورڈ درون سے ہے، اور جس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ در کا مطلب ہوتا ہے اپنے سے ہٹانا۔ جس طرح ہم بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، شٹل کو ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں، تو یہ جو ایک دوسرے کی طرف پھینکنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کا آدمی قتل ہوا تھا، ان میں سے ہر قبیلے نے دعویٰ کیا کہ دوسرا قبیلہ قاتل ہے، اور قریب تھا کہ لڑائی بھڑک اٹھتی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ لوگ قاتل کو چھپا رہے تھے اور اللہ اسے سب کے سامنے لانے والا تھا۔ یہ ہمیشہ سے قاتل کی نفسیات رہی ہے کہ وہ قتل کر کے پھر اسے چھپاتا پھرتا ہے، خود چھپنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر مقتول کو چھپا دیتا ہے۔ سب سے پہلا قتل حابیل کو قابیل نے کیا تھا۔ اس نے قتل تو کر لیا، پھر اس کے بعد اسے پہلا خیال کیا آیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں کیسے۔ اب یہاں بھی یہی ہوا کہ جس نے چھپانا چاہا لیکن اللہ نے اسے سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ اب یہ جو بات ہے کہ جرم کر کے چھپ جانا، چھپا دینا، اور یہ سمجھنا کہ معاملہ ٹل گیا ہے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو یہ بہت ڈرنے والی بات ہے۔ یعنی جان بوجھ کے گناہ اس خیال سے کرنا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور جب کوئی مسلسل ایسی حرکت کرتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ گناہ کھل ہی جاتا ہے۔ ایک شخص چوری کے گناہ میں پکڑا گیا تو حضرت عمر سے کہنے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں نے پہلی بار چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار اللہ کسی کا عیب نہیں کھولتا، یعنی کوئی اگر غلطی پہلی بار کرتا ہے تو اسے چانس ملتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن اگر پھر وہ وہی کام کرتا ہے تو وہ معاملہ کھل جاتا ہے۔ خواب میں یا سوتے وقت جب انسان اپنے ہوش میں نہیں ہوتا تو اس کے منہ سے باتیں نکل جاتی ہے، بعض اوقات بھول کے وہ کچھ کہہ دیتا ہے جو اس نے عرصے تک چھپایا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پہلے درجے میں انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ اسے چھپانے پڑے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو کرے وہ سب کو دکھاتا پھرے، اپنے آپ کو سب کے سامنے ایکسپوز کرتا پھرے۔ یہاں کہنے کا مقصد ہے کہ کسی گناہ کو چھپ کر کے یہ سمجھنا اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں تو کچھ لوگ جو ان کے اندر ڈیزائرز ہوتی ہیں یا باتیں ہوتی ہیں وہ بولنے لگتے ہیں، اور نیک لوگ اپنی موت کی بے ہوشیوں میں کوئی اچھی باتیں کرتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی لا الہ الا اللہ بے ہوشی میں ہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسی زندگی ہوتی ہے تو ویسی ہی موت ہوتی ہے، جو کچھ زندگی میں کیا آپ نے وہی آپ کو مرنے کے وقت بھی نصیب ہوگا۔ اگر ہمیں موت اچھی چاہیے تو ہمیں اپنی زندگی اچھی کرنی ہوگی۔ اگر ہم دن رات اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ موت کے وقت بھی وہ ذکر نصیب ہو۔